درود شریف پڑھیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إبراهيم إنك حميد مجيد. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده بسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سب سے پہلے میں افتتاحی کلمات آپ کے سامنے عرض کروں گا تو تمام طالبات بھی اور طلباء بھی میرے ساتھ افتتاحی کلمات پڑھیں گے. سب پڑھیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم سهل كل صعب يا ميسر كل عسير إنك على كل شيء قدير يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم سهل كل صعب يا ميسر كل عسير إنك على كل شيء قدير يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم سهل كل صعب يا ميسر كل عسير إنك على كل شيء قدير يا فتاح يا عليم يا فتاح افتح لنا علوم كتابك وأحاديث رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله على نفسي بسم الله على ديني بسم الله على مالي بسم الله على علمي بسم الله على خير الأسماء بسم الله على كل ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی واجب الاحترام جامعہ کے محتمین حضرت قاری عبدالوکیل صاحب دامت برکاتہ، جامعہ کے استاد حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہ، جامعہ کے شعبہ کتب کے استاد حضرت مولانا محمد عامر صاحب دامت برکاتہ، جامعہ کے شعبہ قرآن کریم کے استاد حضرت قاری محمد آصف صاحب دامت برکاتہ، جامعہ کے شعبہ قرآن کے استاد حضرت قاری محمد احسان صاحب دامت برکاتہ، جامعہ کے قادمین محترم بھائی سمیع اللہ صاحب، محترم بھائی محمد رمضان صاحب، جامعہ کی معزز محترمات استانیہ اور معلمات، جامعہ میں حصول علم کی نیت سے آنے والے عزیز طلباء اور عزیز طالبات، ہمارے بعض اساتذہ آزاد کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، ان کے نام بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد اقبال صاحب جماعت میں چل رہے ہیں، 1 مہینے بعد تشریف لائیں گے۔ ہمارے جامعہ کے استاد حضرت مولانا عبدالروح صاحب، وہ عذر پیش فرما کر سکول میں تشریف لے گئے، اور ہمارے جامعہ کے استاد مولانا محمد آصف صاحب کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج جامعہ دارالعلوم گیلوال کے سن 1442 ہجری بمطابق سن 2021 عیسوی کے نئے
21 سال کی افتتاحی تقریب ہے۔ اس موقع پر سب سے پہلے تو میں آپ سب طلباء کو اور سب طالبات کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں جامعہ میں تشریف لائے۔ اللہ سے دعا گو ہوں اللہ آپ سب کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے چند تھوڑی سی ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت ہے۔ اس پر بھی ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور یہ بھی اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، وگرنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہم مسلمان ہیں اور اس نعمت پر ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کا وجود ایمان کے ساتھ قائم ہے۔ جب تک دنیا میں ایمان موجود ہے اس وقت تک دنیا کا نظام موجود ہے۔ جب دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک دنیا میں ایک اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے دنیا کا نظام قائم رہے گا۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، دنیا کا نظام ٹوٹ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گا۔ تو دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک دنیا میں ایمان موجود ہے، اور جنت کی ساری نعمتوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جنت میں وہی جائے گا جو دنیا سے ایمان لے کر جائے گا۔ جتنے بھی کافر ہیں ان میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اگرچہ وہ کتنے اچھے کام کر لیں، لیکن کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، جنت کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، اس لیے جنت میں وہی مرد جائے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، جنت میں وہی عورت جائے گی جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہمیں کلمے والی موت نصیب کرنا۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا، دنیا سے ایمان لے کر گئے، چاہے جتنے بھی گناہگار ہوں گے، ایک نہ ایک دن اللہ ضرور ایمان کی برکت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔ اس لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کے بعد دنیا میں جو سب سے اعلیٰ دولت ہے، سب سے اونچی دولت ہے، سب سے شان اور مقام والی دولت ہے،
وہ دین کے علم کی دولت ہے، وہ دین کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ سنت کا علم ہے، وہ فقہ کا علم ہے، وہ دین کا علم ہے۔ ایمان کے بعد اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر سب سے افضل اللہ کی کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کے دین کا علم ہے۔ اور اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا ہم ایمان اور علم والوں کے درجوں کو بلند فرمائیں گے۔ اللہ نے یہاں ایمان کے بعد علم کا تذکرہ فرمایا ہے اور اشارہ فرما دیا ہمارے ہاں ایمان کے بعد اگر عظیم دولت ہے تو وہ دولت دین کے علم کی ہے، اس لیے جن کے پاس دین کا علم ہوگا، جن کو ہم دین کا علم عطا فرمائیں گے تو ہم قیامت کے دن جنت میں انہیں اونچے درجات بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں ایمان کے بعد سب سے عظیم دولت دین کے علم کی دولت۔ اس بات پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس دین کے علم کے لیے چنا ہے، اس قرآن کے علم کے لیے چنا ہے، اس حدیث کے علم کے لیے چنا ہے، اس سنت کے علم کے لیے چنا ہے۔ اور دین کا علم اپنی مرضی سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، دین کا علم اللہ اسے عطا فرماتے ہیں اللہ جس کا انتخاب فرماتا ہے، اللہ جس کو چنتے ہیں، جس کا انتخاب فرماتے ہیں، اللہ اسے اپنے دین کے لیے قبول فرماتے ہیں، اسے دین کے علم کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دے، اللہ جس کے ساتھ خیرخواہی کا ارادہ فرما دے، اللہ جس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرما دے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کے لیے چنتے، اللہ اسے علم کے لیے چنتے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ دین کا علم حاصل کرنا یہ میرے اللہ کا انتخاب بھی ہے اور بہت بڑی دولت بھی ہے، بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات پر بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے علم کے لیے چنا ہے، دین کی سمجھ کے لیے چنا ہے۔ جب دین اتنا اعلیٰ ہے، علم اتنی اونچی دولت ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کو حاصل کرنے کے بھی کچھ احکام ہیں۔ اتنا بڑا دین کیسے حاصل ہوگا؟ اتنا بڑا علم کیسے حاصل ہوگا جو زمین کا علم نہیں، فنون کا علم نہیں، لوگوں کے ذہنوں کا بنایا ہوا علم نہیں، بلکہ یہ وہ علم ہے جو وحی کا علم ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے نازل فرمایا، یہ وہ علم ہے جو جبریل لے کر آئے، یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ پہ اترا ہے۔ دنیا کے دماغوں کی جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے، دنیا کی سوچیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کی تدبیریں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے علم اور اللہ کے وحی کی وحی سے ابتدا ہوا کرتی ہے۔ اتنا اونچا علم ہے تو وہ حاصل کیسے ہوگا؟ اس کو حاصل کرنے کا پہلا، سب سے پہلا طریقہ، بنیادی اصول
اور بنیادی بات یہ ہے کہ دین کا علم اخلاص سے آئے گا۔ جو دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے گا، جو اللہ کا دین اور اس دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے گی، دین کا علم اسے ملے گا بھی صحیح، دین کی وجہ سے اسے دنیا و آخرت میں عزتیں بھی ملے گی، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملے گا، اللہ کی طرف سے جنت بھی ملے گی، جنت کے درجات بھی ملیں گے۔ لیکن اگر کسی نے علم تو حاصل کیا، اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ دکھلاوے کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، واہ واہ کے لیے کیا، دنیاوی اغراض کے لیے کیا، تو اس کا علم حاصل کرنا بیکار ہے، اس کا پڑھنا بیکار ہے، اس کا پڑھانا بیکار ہے، آخرت میں اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا، دنیا تھی، اللہ اسے دنیا تو دے دیں گے لیکن جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی دولت اخلاص کی دولت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو اور صاحب مشکات نے اپنی مشکات کو اسی حدیث سے شروع فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اور سبق دے دیا، اور بخاری پڑھنے والوں اور بخاری پڑھنے والیوں، بخاری پڑھنے سے پہلے، بخاری پڑھانے سے پہلے، مشکات پڑھنے سے پہلے، مشکات پڑھانے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھانے سے پہلے، دین کا کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی کام کرانے سے پہلے، نیکی کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو۔ تمہاری نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کی ہونی چاہیے، دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، دنیاوی اغراض مقصود نہ ہو، دنیا کمانا مقصود نہ ہو، بلکہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو۔ تمہاری نیت صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کی تجدید کر لینی چاہیے کہ اے اللہ، ہم پڑھا رہے ہیں کیوں؟ تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، اللہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے تاکہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا والوں سے بدلہ نہیں چاہیے، اے اللہ ہم تو یہ کام صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے پڑھ اور پڑھا رہے ہیں، دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مدرسے مسجد کا کام کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو، بس، اور کوئی غرض نہیں۔ اس لیے بچوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کس لیے پڑھ رہے ہو تو کیا کہو گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ جب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، دنیا اللہ خود دے دے گا۔ جب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، جنت کے اعلیٰ درجات ہمیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ تو ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتیں ٹھیک کر لینی چاہیے، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صرف تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تو ہم سے راضی ہو۔ اخلاص کے بعد دوسرے نمبر پر اہم بات یہ ہے کہ علم تقویٰ سے آتا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں دل میں اللہ کا خوف ہو،
دل میں اللہ کا ڈر ہو اور آدمی گناہوں سے بچے، نیک اعمال والی زندگی اختیار کرے، یہ تقویٰ ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ تقویٰ ہے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا یہ تقویٰ ہے، نیک اعمال اپنی زندگی میں لانا یہ تقویٰ ہے، اور علم تقویٰ سے آتا ہے۔ علم گناہوں سے بچنے کے ساتھ آتا ہے۔ اگر ہم علم بھی حاصل کریں ساتھ گناہ بھی کریں تو علم کا نور نصیب نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ تاریکی ہے، گناہ اندھیرا ہے، اور علم نور ہے، علم روشنی ہے، اور ایک سینے میں تاریکی اور روشنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے جن کا نام تھا وکیع۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی، استاد جی میں علم پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، علم یاد نہیں ہوتا، سبق یاد نہیں ہوتا، سبق بھول جاتا ہوں، علم یاد نہیں رہتا، تو میں کیا کروں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے فرمایا، شافعی اگر علم یاد کرنا چاہتے ہو، علم یاد رکھنا چاہتے ہو تو پھر گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہ تاریکی ہے، گناہ ظلمت ہے، گناہ اندھیرا ہے، علم نور ہے، علم روشنی ہے، اور ایک سینے میں اندھیرا اور روشنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا عربی کا بڑا پیارا شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من نور اللہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا کہ علم بھول جاتا ہوں، علم یاد نہیں رہتا، تو میرے استاد نے کہا گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ فإن العلم نور من نور اللہ، علم تو اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اللہ اپنا نور اپنے نافرمانوں کو نہیں دیا کرتا۔ اس لیے بچوں اور بچیوں، علم کا نور اس وقت نصیب ہوگا جب ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، جب ہم تقویٰ کی زندگی اپنائیں گے۔ اس لیے علم تقویٰ سے آتا ہے، اس لیے علم کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تقویٰ پیدا کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ تیسری بات، تقویٰ کے بہت سارے باب ہیں، تقویٰ کے ان بابوں میں ایک باب آداب کا ہے۔ علم ادب سے آتا ہے، ادب سے۔ اگر کوئی بے ادبی سے علم حاصل کرنا چاہے گا تو علم نہیں آئے گا، علم ادب سے آتا ہے۔ آپ جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اس مدرسے کا ادب، اس مدرسے کی چیزوں کا ادب، مسجد کا ادب، مسجد کی چیزوں کا ادب، صفائی کا ادب، قرآن کا ادب، کتاب کا ادب، درسگاہ کا ادب، آلات علم کا ادب، کاغذ کا ادب، قلم کا ادب، یہ ساری چیزیں آداب میں شامل ہے۔ جو آپ کا کھانا پکڑنے والا باورچی ہے اس کا ادب، جو آپ کے مدرسے کے کام کرنے والے خدام ہیں ان کا ادب، جو آپ کے اساتذہ ہیں خواہ آپ نے ان سے پڑھا یا نہیں پڑھا ان سب کا ادب، بالخصوص اس استاد کا ادب جس سے آپ علم لے رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، یہ ادب انتہائی ضروری ہے۔ اگر ادب ہوگا تو علم آئے گا، اگر ادب نہیں ہوگا تو علم نہیں آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، الدین کلہ ادب، دین ادب کا نام ہے، دین ادب سے آتا ہے۔ اگر کوئی ادب کے ساتھ دین کا علم حاصل کرے گا، دین کا علم حاصل کرے گی
کسی میں دین کا ادب نہیں ہوگا، اساتذہ کا ادب نہیں ہوگا، استادوں کا ادب نہیں ہوگا، درسگاہ کا ادب نہیں ہوگا، آداب علم کا ادب نہیں ہوگا، تو وہ علم کے دور سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے تقویٰ کے بابوں میں ایک اہم باب آداب کا باب ہے۔ اس لیے ادب کے ساتھ علم حاصل کریں، ادب کے ساتھ انتہائی ضروری ہے۔ اور چوتھی بات، دنیا کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام ہو تو بغیر محنت کے وہ کام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ اتنا اعلیٰ دین کا علم ہے، یہ وحی کا علم ہے، یہ انبیاء کے پاس اترا ہوا علم ہے۔ یہ اتنا اعلیٰ علم ہے، جیسے میں نے عرض کیا ایمان کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ نعمت علم کی نعمت۔ دنیا کا چھوٹا سا کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا، اس پر جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے، صلاحیتیں بھی لگتی ہیں۔ اتنا بڑا علم جو وحی کا علم ہے، اتنا بڑا علم جو اللہ کا بھیجا ہوا علم ہے، یہ بغیر محنت کے کیسے آئے گا؟ اس علم کے لیے محنت کرنا، اس علم پر اپنی جان لگانا، اس علم پر اپنا مال لگانا، اس علم پر اپنی صلاحیتوں کو لگانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے اللہ علم کی دولت عطا فرمائیں گے۔ آج کل ایک بات یہ بھی چلتی ہے، جس ذہانت کام آتی ہے، بالکل ذہانت مددگار بنتی ہے، لیکن اگر ذہین بچہ اور بچی محنت نہیں کریں گے تو ایک جگہ پر جا کر ذہانت بھی فیل ہو جائے گی۔ کامیاب وہی ہوگا جو محنت کرے گا، اس لیے کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ من جد وجدا، جو محنت کرتا ہے اللہ اسے محنت کا پھل عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس علم کو انتہائی محنت کے ساتھ حاصل کرنا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری توانائیاں اس علم پر لگانی ہے، اپنے ذہن ہر وقت علم پر مرکوز رکھنا ہے، علم کا مطالعہ کرنا، اس علم کا تکرار کرنا، اس علم کا سبق یاد کرنا، اس علم کو سمجھنا، اس علم کو سنانا، اس علم کو پختہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ سب محنت سے ہو۔ اگر کوئی غبی طالب علم ہے، کون ذہن بچی ہے، اگر وہ بھی محنت کرے گا، محنت کرے گی، اللہ اس کی محنت ضائع نہیں فرمائیں گے، اسے علم کی دولت عطا فرمائیں گے۔ تو چوتھی بات علم کے حصول میں محنت کی ہے، جو محنت کرے گا اللہ اسے علم کی دولت عطا فرمائے۔ اور ایک پانچویں بات جو ہمارے اکابر بزرگوں نے ارشاد فرمائی وہ طلب کی ہے، جس میں علم حاصل کرنے کی طلب ہوگی اللہ اسے علم کی دولت عطا فرمائے۔ جس کے دل میں علم کے حصول کی طلب نہیں ہوگی، علم کے حصول کا شوق نہیں ہوگا، علم کے حصول کا جذبہ نہیں ہوگا، وہ صرف رسمی طور پر مدرسے میں آئے گا، چلو زندگی گزر رہی ہے، جو دو چار لفظ آ جائیں گے تو آ جائیں گے، نہیں آئیں گے تو خیر ہے۔ جو رسمی طور پر مدرسے میں آئے گا، رسمی طور پر پڑھے گا، اسے صحیح طور پر کامل علم نصیب نہیں ہوگا، علم اسے حاصل ہوگا، علم کا نور اسے ملے گا، تو سچی طلب لے کر مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے، سچی طلب کے ساتھ علم حاصل کرنا، سچے جذبے کے ساتھ علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم کے آخری پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ عبس۔ یہ سورت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔
کب اتری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کافروں کے سردار آئے ہوئے تھے. اللہ کے نبی ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے. حضور علیہ السلام کے یہ نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. انہیں کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی بات تھی، یہ پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. لیکن یہ نابینا تھے، انہیں یہ تو معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی مصروف ہیں. یہ آئے تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھنا شروع کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ مکہ کے سردار اور کافر قسمت سے میرے پاس آئے، میں ان کو دین کی دعوت دے رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ ایمان قبول کر لیں. عبداللہ بن ام مکتوم تو اپنا ہے، یہ بعد میں بھی پوچھ سکتا تھا، اس نے اس وقت آ کر خلل جا رہا ہے. اللہ کے نبی کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن عبداللہ بن ام مکتوم سچی طلب لے کر آیا تھا، سچا جذبہ لے کر آیا تھا. اللہ نے سورہ عبس نازل فرمائی اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ جو چھڑکا ہے اس کا رویہ آپ کو ناگوار گزرا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کافر ایمان لاتے ہیں تو لائے، نہیں لاتے تو نہ لائے، تباہو ان میں جذبہ صادق نہیں ہے، ان میں سچی طلب نہیں ہے. عبداللہ بن ام مکتوم سچی طلب لے کر آیا ہے، سچا جذبہ لے کر آیا ہے. اس لیے آپ اس کی بات بھی سنیں، اس کو مسئلہ بھی بتائیں، اس کی بات کا جواب بھی دیں. اس کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم آتے تھے، میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم کو سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے تیری وجہ سے میرے رب نے مجھے عذاب میں ڈال دیا. یہ عبداللہ بن ام مکتوم کا مقام کیوں ہے؟ وہ سچی طلب لے کر آیا تھا، سچا جذبہ لے کر آیا تھا. اس لیے جو سچی طلب اور سچا جذبہ لے کر دین کا علم حاصل کرے گا، دین کا علم حاصل کرے گی، اللہ اسے ضرور علم کا نور عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ علم پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. علم صرف جان لینے کو نہیں کہتے، علم کہتے ہی اسے جس پر عمل ہو. جس پر عمل نہ ہو وہ علم نہیں ہوتا. مفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ فرمایا کرتے تھے طلباء سے، اگر کوئی طالب علم مدرسے میں آیا اور وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، صرف لفظ پڑھتا ہے، تو یہ علم نہیں ہے. علم وہی ہے جس پر عمل ہو. جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، فرماتے تھے اس کی مثال تو ایسی ہے چھوٹا گدھا آیا تھا بڑا گدھا بن کے جا رہا ہے. اس لیے علم پر عمل کرنا ضروری ہے. علم یاد بھی اسی وقت رہتا ہے جب علم پر عمل ہو، علم تازہ بھی اسی وقت رہتا ہے جب علم پر عمل ہو. اور علم سے مقصود بھی علم پر عمل کرنا ہے. جو علم اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے، وہ وہی علم ہے جس علم پر عمل کیا جائے گا. اسی علم کو اللہ کے قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء علم حاصل کریں گے، علم پر عمل کریں گے. جب علم پر عمل کریں گے تو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. علم پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. اس لیے جو حدیث پڑھیں عمل کریں، قرآن کی تفسیر پڑھیں عمل کریں. جو آپ نے علم سیکھا ہے اس پر عمل کی کوشش کریں، اور جنت میں وہی علم لے کر جائے گا جس پر عمل کریں. اور ایک بات، علم کے راستے میں ایک دوسرے کے مددگار بنے. تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہہ رہا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر ہم ایک مدرسے میں رہتے ہیں، اساتذہ ہیں، منتظمین ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی سے رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں. اور اگر طلباء ہیں ایک دوسرے کے کام آئیں. ایک کمزور طالب علم ہے، ایک ذہین ہے، ذہین کو چاہیے کمزور کو سبق یاد کرا دے. ایک کمزور بچی ہے، ایک ذہین ہے،
ضعیف کو چاہیے کمزور کو تکرار کرا دے، اس کو سبق یاد ہو جائے گا، وہ علم بڑھ جائے گی، اس کے علم کا ثواب اللہ اسے بھی عطا فرمائے۔ اس لیے علم کے راستے میں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے۔ جو کمزور ہوں ان کو ساتھ لے کر چلنا، یہ اصل میں کمال ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ضروری ہے، وہ علم پر عمل میں داخل ہے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے پاک کریں۔ آج ہم میں حسد بہت ہوتا ہے، کینہ بہت ہوتا ہے، عداوت، نفرت، یہ ساری روحانی بیماریاں، اور یہ ہماری نیکی اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے کھاتی ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ حسد، غیبت، نفرت، عداوت، یہ روحانی بیماریاں ہیں، ان سے اپنے دلوں کو صاف کرنا۔ جب دل ان روحانی بیماریوں سے صاف ہوگا تو دل میں علم کا نور آئے گا۔ اگر دل ان روحانی بیماریوں، بغض اور نفرتوں سے بھرا ہوا ہوگا، چاہے 100 مرتبہ بھی اللہ کے گھر کا اللہ کے چکر لگائے گا، دل میں نور نہیں آئے گا، نہ ایمان کا نور آئے گا، نہ علم کا نور آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو روحانی بیماریوں سے پاک کرنا، روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ اور آخری بات، جو آپ کے اساتذہ، مدرسے کی انتظامیہ، معتممین، مدرسے کے اساتذہ عملہ، جو تعلیم و تربیت کے لیے، آپ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے قوانین بنائیں، مشورہ کریں، فیصلے کریں، ان پر عمل کریں کہ یقیناً یہ فیصلہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری کامیابی کے لیے ہے، ہماری ترقی کے لیے ہے۔ دیکھیں علم کے راستے میں رکاوٹیں تو آتی رہتی ہیں، مسائل تو آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات ختم کر رہا ہوں، فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا انبیاء کو بہت ستایا گیا، آپ نے فرمایا جتنا مجھ محمد کو ستایا گیا اتنا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا۔ پھر آپ نے فرمایا انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مصیبتیں ان لوگوں پہ آتی ہیں جن کا تعلق نبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چونکہ علماء کا تعلق انبیاء کے زیادہ قریب ہوتا ہے، دین کا کام کرنے والوں کا تعلق انبیاء کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ علماء کی وراثت ان کے پاس ہے، اس لیے علماء کو زندگی میں مسائل آئیں گے، دین کا کام کرنے والوں کو زندگی میں مسائل بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، تکالیفیں بھی آئیں گی، لیکن جس طرح انبیاء نے صبر کیا ہے، دین کا کام کیا ہے، ہمیں بھی حکم یہ ہے ہم بھی صبر کریں اور دین کا کام کرتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ دین کو پوری دنیا میں غالب فرمائے۔ تو علم کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، جو بھی دین کے ساتھ جڑا ہوگا اس کو مشکلات آئیں گی۔ اس لیے ہم پڑھنے والے کہتے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانی ہے، مشکلات آئیں گی علم کے راستے میں، پریشانیاں بھی آئیں گی، ناگواریاں بھی آئیں گی، کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہوگی، لیکن ان پر صبر کرنا، ان کو علم کے حصول کی وجہ سے برداشت کرنا۔ جب آپ ایسا کریں گے پھر دیکھیں گے اللہ آپ کو علم پر ملتا۔ آخری بات، ہمارے حضرت رئیس المحدثین حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی نفر اللہ مرتضی فرمایا کرتے تھے، ایک مجلس میں میں نے سنا، حضرت فرما رہے تھے، یہ جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف علم کے وارث ہیں، نہیں، علم کے وارث تو ہیں، لیکن فرمایا انبیاء پر آنے والی تکلیفوں کے بھی وارث ہیں۔ جو تکلیفیں انبیاء پر آئیں گے وہ علماء پر بھی آئیں گی۔ اس لیے جو ہماری بہتری کے لیے مدارس کے اساتذہ اور انتظامیہ ہمارے لیے اصول بنائیں، ان پر عمل کرنا، اس سے علم میں نکھار آتا ہے، علم کا نور پیدا ہوتا ہے، اور بڑھ چڑھ کر علم میں محنت کرنا، کوشش کرنا، علم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ اچھی کوشش ہے۔
دنیا میں بڑھنے کی کوشش کرنا یہ تو بری کوشش ہے. ہماری کوششیں دنیا میں ہوتی ہیں، ایک دکان ہے تو 2 بن جائیں، ایک گاڑی ہے تو 2 بن جائیں. صحابہ کی کوشش دین کے معاملے میں ہوتی تھی کہ میں دین میں آگے بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں. اس لیے یہ کوشش اچھی ہے. ایک دوسرے سے علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے نمبر زیادہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دین اور علم کے معاملے میں کوشش کرنی چاہیے. یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی عرض کی ہیں کہ اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے، تقویٰ پیدا کرنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، علم کے حصول کے لیے ادب اختیار کرنا ضروری ہے، علم پر محنت کرنا ضروری ہے، سچی طلب کے ساتھ علم حاصل کرنا ضروری ہے، اپنی صلاحیت علم پر لگانا ضروری ہے، علم پر عمل کرنا ضروری ہے، علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اچھی کوشش ہے. اور آپ کی بہتری کے لیے مدرسہ کے جو اصول ہوں ان پر عمل کرنا، علم کے راستے میں مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، ان پر صبر کرنا. اور اس سے بڑھ کر دولت یہ ہے اپنے اللہ سے رجوع کرنا، رجوع اللہ کا اہتمام کرنا، اپنے اللہ سے توفیق مانگنا، اپنے اللہ سے علم کی دولت مانگنا، اپنے اللہ سے علم پر عمل کی توفیق مانگنا انتہائی ضروری ہے. اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ ہمیں علم کی دولت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ ہمیں علم کا نور بھی عطا فرمائیں گے. اللہ آخر میں اللہ سے دعا گو اللہ پاک ہمارے محتمم صاحب، ہمارے سارے اساتذہ، ہماری استانیہ، ہمارے مدرسے کے خدام، ہمارے معاونین، محبین، ہمارے طلباء اور طالبات، ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کے علم اور عملوں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان پر آسانی اور خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمیں محنت اور لگن کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ بخاری شریف کی حدیث کی تشریح، صحیح بخاری کا تعارف، امام بخاری کے حالات انشاءاللہ درس میں چلتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. قاری صاحب